بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد میں قرات، لمبی قرات کی فضیلت۔ صحیح مسلم میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، یعنی دیر تک کھڑے رہیں، 10 آیات کی تلاوت کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔ 100 آیات کی تلاوت کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں سے لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کی نماز میں 100 آیات کی قرات کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اور اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ 1000 آیات کی تلاوت کا بے انتہا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 1000 آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ مقنطرین کا لفظ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں قرات مختصر ہونے یا لمبی ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوتی تھی۔ کبھی آپ ہر رکعت میں یا ایھا المزمل کی مقدار کے مطابق قرات کرتے تھے، اور یہ 20 آیات والی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ ہر رکعت میں کیا پڑھتے؟ یا ایھا المزمل 20 آیات والی، کبھی 50 آیات کے برابر قرات کرتے تھے، اور کبھی کبھی سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء بھی۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی لگا بندہ قاعدہ نہیں کہ اتنی ضرور قرات کی جائے، حسب حالت کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن obviously جتنی کریں گے پھر اس کا اجر اتنا ہی مختلف ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے، حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا۔ ہم نے کہا، آپ کا کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں، تھک گئے ہوں گے۔ ایک ہی آیت کی مسلسل تکرار۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت سے قیام کیا، یعنی ایک آیت بار بار پڑھتے رہے۔ اور وہ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ تو تجھ پر، یعنی کہ ایک طرح سے رحم ہی کی درخواست کر رہے ہیں کہ تیرے بندے ہیں، تو رحم فرما دے ان پر۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کی تکرار، بار بار ایک ہی سورت۔ پھر اسی طرح جہری اور سری دونوں طرح سے قرات کرنا جائز ہے۔ آپ چاہیں تو تہجد میں بلند آواز سے تلاوت کریں، چاہیں تو دل میں پڑھیں۔ غزیف بن الحارث سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اونچی آواز سے پڑھتے تھے یا خاموشی سے؟ فرمایا، کبھی اونچی آواز سے پڑھتے، کبھی دھیمی آواز سے۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی۔ اب یہ اختلاف نہیں، کیا ہے؟ وسعت ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرات کرتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی کہ صحن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا جب آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور قرات کرنے لگا، اس نے اپنی آواز بلند رکھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فلاں پہ رحم فرمائے، اس نے رات مجھے کتنی ہی آیتیں یاد دلا دی جو میں بھول چکا تھا۔ تو بعض اوقات اونچی قرات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں۔ درمیانی آواز میں قرات۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی۔ راوی کہتے ہیں، اور آپ عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی۔ کہتے ہیں، جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا، یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو تو دھیمی آواز بھی سن جاتی۔ کہتے ہیں، پھر آپ نے عمر سے کہا، میں تمہارے پاس سے گزرا اور تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنی آواز کچھ بلند کیا کرو، اور اے عمر، تم اپنی آواز کچھ دھیمی رکھا کرو۔ درمیانی چیز۔ لیکن یاد رکھیے کہ دوسرے کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی سو رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اونچا نہ پڑھیں تو پھر اونچا نہ پڑھیں، یا کوئی اور بھی تہجد پڑھ رہا ہے
یعنی ایک ہی کمرے میں ہسبینڈ وائف دونوں پڑھ رہے ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی اونچی کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. آپ نے لوگوں کو سنا کہ اونچی آواز سے قرات کر رہے تھے. آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار، بے شک تم سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، مگر تم میں سے کوئی دوسرے کو ہرگز ایذا نہ دے، کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے. یا فرمایا نماز میں، یعنی دو لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایک دوسرے سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنی اپنی نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہے، اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں اور نیچے سے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ درمیانی آواز سے پڑھنا. لیکن اگر کوئی اور ساتھ پڑھ رہا ہو، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں اگر بیچ میں کوئی اور کسی بھی چیز کی آواز آ رہی، تو اس صورت میں اگر دوسرے ہوں تو ان کی رعایت کرنی چاہیے. اس وسعت کا فائدہ یہ ہے نا، جیسے سجدے کی دعائیں یا رکوع کی یا اور اسی طرح کی، تو کبھی ایک پڑھ لے کبھی دوسری پڑھ لے، تو اس سے نماز کے اندر ایک خوبصورتی رہتی ہے، ایک توجہ رہتی ہے.